नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खेल और खिलाड़ी के साथ मोहम्मद तौफीक। खेलों के मामलात से आगाही और शऊर की बेदारी के हवाले से हमारा ये चैनल है और हमारी कोशिश होती है कि शख्सियात पर फोकस करने के बजाय नज़रियात पर, प्लानिंग पर और हिकमत अमली पर बात की जाए। और वो जो एक बड़ा मशहूर शेर है कि हमारे लफ्ज़ हैं माचिस की तीलियां मसल, कोई दिमाग से रगड़े तो आग लग जाए। हम इखलास के साथ ये कोशिश करेंगे कि खेल के बारे में आपको बेहतर से बेहतर आगाही, मालूमात और अनबायस्ड तबसरा पहुँचा सकें। नाज़रीन, आज हम बात करना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया के हाथों जो करारी शिकस्त हुई है भारत को, उसको भारतीय सुरमा हज़म नहीं कर सकी। अभी भी उनका जो सोशल मीडिया है उस पर ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेवर हेड की फैमिली को कत्ल और रेप की धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि शायर ने कहा था कि ये जल भी चुके परवाने, हो भी चुकी रसवाई, अब खाक उड़ाने को बैठे हैं तमाशाई। मगर ये जो शिकस्त है नाज़रीन, ये भारतीय टीम से ज़्यादा उस भारतीय सोच की है जो दूसरी कौमों को अछूत और शूदर समझते हैं और जो समझते हैं कि दूसरों की तारीफ़ जो है उससे उनकी इज़्ज़त में कमी आएगी। ये नरेंद्र मोदी की उस फाशिस्ट और हिंदू प्रेशिस्ट जो सोच है उसकी शिकस्त है। और इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका ख्याल ये था कि वो अहमदाबाद के स्टेडियम में एक ड्राई पिच बनाकर और गैर मुल्की तमाशाइयों को बैन करके झंडे रोक कर एक टर्निंग विकेट पर पहले ऑस्ट्रेलिया को चीपली आउट करेंगे और फिर अपनी पावर हाउस बैटिंग के ज़रिए ये एजाज़ बड़ी आसानी से तीसरी मर्तबा हासिल कर लें। मगर उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि उनका सामना एक ऐसी टीम से है जो किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ खेलती है और जो बड़ी ब्रूटल है और जिसका ये माइंड सेट है वो इतना पॉजिटिव है कि वो उनका ये ख्याल है कि 50% ऑफ द गेम इज़ प्लेड इन द माइंड सी। और जब कुमन्स ने टॉस जीतने के बाद तमाम माहिरीन की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स पहले भारत को खेलने की दावत दे दी, तो सबका ख्याल था कि ये एक अहमकाना फ़ैसला है, मगर ये एक बड़ा दलेराना फ़ैसला साबित हुआ। और जो प्लानिंग की थी भारत के प्लानर्स ने, ड्रेविड ने, वो उल्टी पड़ गई और लेने के देने पड़ गए और उसके नतीजे में वो जो 11 खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलियन, उन्होंने 1.5 लाख का क्राउड जो है वो खामोश कर दिया और भारत की उम्मीदों पर औस पड़ गई। इसे कहते हैं जो भारत का रवैया है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ ऊंची दुकान और फीका पकवान, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इससे भारत का जो असल चेहरा है वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ है कि वो खेल के मैदान में और खेल के पर्दे की आड़ में वो महज अपनी मोदी की इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह फाइट बैक उन्होंने किया है, पहले 2 मैच हारे हैं वो इस टूर्नामेंट में बड़ी कमज़ोर टीमों से, और ख़ास तौर पे फाइनल पे यूँ महसूस हो रहा था जैसे कि कोई ग्लैडिएटर्स हैं, जैसे कुछ स्पार्डियन हैं जो रोम के कोलोसियम में घिर गए हैं और अब वो वहाँ पर अपनी बका के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। उनका खेल देखकर ये एहसास होता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रिकेट में वो कैप्टनसी और उसका पॉजिटिव माइंड सेट है। तमाम बॉडी लैंग्वेज बदल देता है अगर कप्तान जारहाना मिजाज हो और हमले को ही सबसे बड़ा दिफा समझता है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी और जैसे मैंने कहा कि इसमें जो इंडियन प्लानिंग थी वो तितर बितर हो गई। नाज़रीन, वो माइक टाइसन ने कहा था कि हर बॉक्सर प्लानिंग करके ही रिंग में उतरता है, मगर ये प्लानिंग सिर्फ उस वक्त तक रहती है जब तक मुखालिफ बॉक्सर का मुक्का उसके जबड़े पर नहीं पड़ता। और जिस तरह खेली, जिस एतमाद का मुजाहरा ऑस्ट्रेलिया ने शुरू से आखिर तक किया है,
اس کو دیکھ کر مجھے وہ یاد آتا ہے جو نور الدین مارسیلی، جو الجیریا کے ایک مڈل ڈسٹنس 3 مرتبہ کے اولمپک چیمپئن تھے. ان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، وہ کہتے ہیں وین ایور آئی ایم رننگ آئی ایم آلویز تھنکنگ ہو ول بی سیکنڈ ہو ول بی دا تھرڈ. ناظرین، اب کرکٹ سے اپنے گھر کی خبر لیتے ہیں، کیونکہ زندگی جو ہے وہ دوسروں کی خامیوں کے زور پر نہیں بلکہ اپنی خوبیوں پہ بسر ہوتی ہے. ہمارے گھر میں جو بے ترتیبی، جو لوٹ مار نظر آتی ہے، ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، چاہے وہ کرکٹ بورڈ ہو، چاہے وہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ہو، چاہے وہ پاکستان اسپورٹس بورڈ ہو، یا وہ پاکستان کی 40 اسپورٹس فیڈریشن. اب میرے کئی دوست کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، لا حاصل ہے، اور پاکستان کرکٹ سٹرکچر میں بہتری کی خواہش ایسے ہی ہے جیسے سرائے گوپی میں برف باری کی خواہش کی جائے. سرائے گوپی میں برف باری کی خواہش، مگر ہم یہ خواہش کرتے رہیں گے کیونکہ کھیل ہمارا عشق ہے، اور عشق ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ایک پشتو کہاوت ہے کہ جب عشق ہوتا ہے تو عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے، اور لڑکی مصر کا تخت چھوڑ کر غلام کی غلام ہو جاتی ہے. یہ جنون ہے جو 40 سال تک اس ملک نے مجھے جو عزت دی، جو سامان دیا. 21 ملکوں میں مجھے بطور مینیجر پاکستان کی 7 مختلف کھیلوں میں سبز لالی پرچم اور بلیزر پہن کر جانے کا اعزاز ملا. میں نے 16 کتابیں لکھی اسپورٹس پر، 3500 سے زیادہ کالم لکھے، اور 25 سے زائد گیموں پر لگ بھگ 30 سال پی ٹی وی اور 10 اسپورٹس کے لیے کمنٹری کی. اب میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ کمزور سا جہاد کیا جائے پاکستان اسپورٹس میں بہتری کے لیے، اور اس جہاد یہ میرا پیشن بھی ہے، کیونکہ اگر پاکستان اسپورٹس کو ہم بہتری کی طرف نہیں لے جا سکتے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری زندگی بھر کی یہ کاوش جو ہے ناکام ہو. تھوڑی سی بات پاکستان کرکٹ کی کر لیں. ناظرین، پاکستان کرکٹ بورڈ کا 15 ارب کا بجٹ ہے، 700 نااہل اور سفارشی ملازمین ہیں، اور 30 سے زیادہ ناظرین ڈائریکٹر ہیں. یہ چشم کشا ہوش ربا میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. 30 سے زیادہ ڈائریکٹرز ہیں جو 25 سے 30 لاکھ روپیہ سالانہ تنخواہ لے رہے ہیں. اب یہ کیا کارنامہ انجام دے رہے ہیں کہ افغانستان سے ہم ورلڈ کپ میں ہارے، اور افغانستان سے ہی ہم ایشین گیمز میں کرکٹ میں ہارے. اب کھلاڑیوں جو کوچز ہیں اور جو سابق کھلاڑی ہیں، یہ ہمارے کون ہیں؟ دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں میچ فکسنگ کرتے رہے ہیں، میچ کے ساتھ ساتھ فکسنگ کے ساتھ ساتھ یہ بال چباتے رہے ہیں. یہ پاکستان کا نام جو ہے وہ استعمال کر کے پاکستان کی عزت نیلام کرتے رہے ہیں. اور ان کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. یہ لوگ اب نوکری کی تلاش میں، دیہڑی لگانے کی تلاش میں، وہ کچھ ایک سیٹ جو ہے وہ ان کھلاڑیوں کا ہٹایا گیا اور نیا سیٹ لایا گیا. اور اب آسٹریلیا کا سفر جو ہے 3 ٹیسٹ میچ کھیلنے ہیں، اور مجھے قطعاً امید نہیں ہے کہ ہم آسٹریلیا کے خلاف کوئی عمدہ کھیل کھیل سکیں گے. بہرحال ہم ان کا پردہ چاک کرتے رہیں گے، اور مگر کریکٹر ایسیسنیشن نہیں کریں گے. ہم جو اوور آل پلاننگ ہے اور جو اوور آل وسیع کینوس ہے اس پر بات کریں گے. ناظرین، ایک اور بات جو میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے کچھ ایک دوست ہیں، بہت بچپن کا پیارا دوست ہے میرا، ابرار رشید. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیسٹ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے اس وقت پاکستان میں. بی بی سی اور جیو جیسے نامور نشریاتی اداروں اور ویل ریپیوٹڈ اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ اور میں مل کر ایک انٹریکٹیو انفارمل چیٹ پروگرام کریں گے صحت کے حوالے سے اور کھیل کے حوالے سے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس میں بھی شامل ہوں، اور جو کچھ ہمارے پاس معلومات ہیں، دلچسپی کے واقعات ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور یہ جو ایونٹ ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم زیادہ آپ کو انوالو کر سکیں.
اس کے لیے میری آپ سے خواہش ہے کہ پاکستان کے جو سپورٹس لینڈسکیپ میں ہم مثبت تبدیلی کی جو دیانتدارانہ ایماندارانہ مخلصانہ جدوجہد کر رہے ہیں اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ آپ پر ضروری نہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں آپ 100% اس پر آمین کہیں، اس سے اتفاق بھی کریں، مگر خدارہ پاکستان میں سپورٹس میں بہتری کے لیے ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملائیں۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں سپورٹس کی پہلی یونیورسٹی نہیں بنتی، جہاں سپورٹس بیس ریسرچ نہیں ہوتی، جہاں سے ہم ایسے ایڈمنسٹریٹرز آرگنائزرز پیدا نہیں کرتے جو سائنٹیفک بنیادوں پر پاکستان میں اسکول کالج یونیورسٹی میں سپورٹس کی پروموشن کر سکیں، ہم کبھی سپورٹس میں قدم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ جب تک ہم ہائی پرفارمنس ایکسیلنس سینٹر نہیں بناتے جس میں ہم پاکستان کے جو بڑے ایتھلیٹس ہیں ان کی فائن ٹیوننگ اور کوچنگ اور ان کی ٹریننگ نہ کر سکیں۔ آپ دیکھیں نوح دستگیر ہوں جو ویٹ لفٹر تھے، یا جو ارشد ندیم ہیں، وہ کتنے بڑے جیولن تھروور تھے، مگر زخمی ہونے کے باعث اور سیاست کے باعث اب وہ آہستہ آہستہ تاریکی میں جا چکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم 10 ایسے سپورٹس جس میں ہم پوٹینشیل میڈل جیت سکتے ہیں ان کا انتخاب کر کے ان کا مسلسل 4 سال تک پاکستان سپورٹس کمپلیکس جو ایک سفید ہاتھی ہے وہاں پہ کیمپس نہیں لگاتے، ہم کبھی سپورٹس میں رائز نہیں کر سکتے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ اگر ہم سپورٹس کلچر اپنے اسکول کالج یونیورسٹی میں رائج نہیں کرتے جو کہ روایتی طور پر پاکستان میں سپورٹس کی نرسریز رہی ہیں، تو پھر پاکستان میں سپورٹس کی بہتری کا خواب جو ہے وہ صحرائے گوپی میں برف باری سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ اللہ حافظ۔